أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت کفار اور مشرکین کی ایک رسم کو بیان فرمائیں گے۔ ان آیات کے اندر اور آنے والے رکوع کے اندر اللہ رب العزت مشرکین کی چند رسموں کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی رسم اللہ بیان فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھیتی باڑی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مویشیوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے ایک رسم یہ گاڑ لی تھی، جب ان کی زمین سے جو پیداوار نکلتی یا چوپائے ہوتے تو اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ خدا کے نام کا نکالا کرتے تھے، ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالا کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے لیے نکالا کرتے تھے۔ اب جب تقسیم کی باری آتی، جب کھیتی باڑی تیار ہو جاتی، کاٹ کر گھر میں لائی جاتی، تو ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے، ایک بتوں کے نام کا نکالتے، ایک اپنا نکالتے۔ اور اگر اللہ کے حصے کے اندر کوئی اچھی سی چیز چلی جاتی نا، تو وہاں سے اٹھا کر اپنے بتوں جو فرضی معبود بنے ہوئے تھے، خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے حصے میں شمار کر دیتے تھے۔ یا یوں ہوتا کہ کوئی چیز اللہ کے حصے میں چلی گئی ہے تو وہاں سے اٹھا کر اپنے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے اور کہتے اللہ تو بڑا غنی ہے، یہ اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ یا یہ ہو جاتا بتوں کے حصے کی کوئی چیز اگر اللہ کے حصے میں چلی جاتی نا، تو اس کو واپس کرتے اور کہتے کہ اللہ غنی ہے، جی اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ خیر جو بھی ہوتا، یہ وہ تقسیم ان کی ہوتی تھی۔ اللہ ان کی اس رسم کا رد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ بطور غصے کے، بطور گلہ اور شکوہ کے، جب سب چیزوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، یہ اناج کا پیدا کرنے والا میں ہوں، ظالموں تمہاری تقسیم کیسی ہے؟ پہلے تو تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو، تمہارا یہ شرک کرنا غلط ہے۔ دوسری تمہاری یہ تقسیم، میرے نام کی جو چیز اچھی آ جاتی ہے تم اس کو اٹھا کر بتوں کے نام پر تم رکھ دیتے ہو، میرے نام کی تم نہیں دیتے ہو۔ اور تیسری تقسیم یہ ہے، اگر بتوں کی چیز میرے حصے میں آ جائے تم کہتے ہو میں بڑا غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، اور وہ چیز تم واپس کر دیتے ہو۔ میرا حصہ پورا بھی مجھے نہیں دیتے ہو، اور جو ہے اصل بھی اگر اصل آ جاتا ہے اسے بھی تم اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہو۔ تمہارا یہ تقسیم کرنا یہ کیا ہے جی؟ غلط ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، بنایا انہوں نے اللہ کے لیے مما زرع من الحرث، اس چیز میں سے جس کو پیدا کیا اللہ نے، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام چپاؤں میں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا انہوں نے ھذا للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، لات منات عزا، وہ ان کا یہ عقیدہ تھا
اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، لیکن یہ جو بت ہیں نا یہ ناراض نہ ہو۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا، یہ جو تھوڑی بہت پیداوار ہمیں ملتی ہے، یہ جو چوپائے ہمیں ملتے ہیں، یا تھوڑی بہت جو پونجی جمع ہوتی ہے، تو کل یہ بھی چھین لیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پس وہ حصہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا، فلا یصل الی اللہ، تو وہ اللہ کے حصے کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ اور وما کان للہ، اور وہ حصہ جو اللہ کے لیے ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ والا حصہ ان کے شرکاء، ان کے بتوں کے نام پر وہ چلا جاتا۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ وکذالک زینا لکثیر، دوسری رسم کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ دوسری رسم ان کے درمیان میں یہ تھی، ہو سکتا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوں۔ وہ رسم یہ تھی، جب ان کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی نا جی، تو بچی کو زندہ درگور کیا جاتا جی۔ اگر بچی کہیں چھپ جاتی یا بچ جاتی، ماں اس کو چھپا دیتی، تو ذرا بڑی ہوتی تو باپ اسے جنگل میں لے جا کر گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو ڈال کر دفن کر دیتا ہے۔ اور کبھی تو یوں ہوتا کہ وہ کوئی بندہ منت مانتا، نظر مانتا کہ اگر اللہ نے مجھے اتنے بیٹے دیے یا اتنی بیٹیاں دی تو ایک بیٹا میں اللہ کے نام پہ کر دوں گا، اور بیٹی کو اس وجہ سے بھی وہ ذبح کرتے، زندہ درگور کرتے، مارتے کہ اس کی وجہ سے کل کوئی بندہ ہمارا داماد بنے گا، اور جب داماد بنے گا تو اس کے سامنے ہمارا سر جھک جائے گا جی، ہم سسر بن جائیں گے، تو لہٰذا کیا کرو جی، کل کی ندامت سے بہتر یہی ہے کہ آج اس بچی کو مار ڈالو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مزین کیا لکثیر من المشرکین، بہت سارے مشرکین کے لیے قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل کرنا۔ ابھی کس نے کیا؟ شرکاءہم، ان کے شریکوں نے۔ شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی نا جی کہ تم نے کیا کرنا ہے جی، اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے، جس سے میں کیا ہو جاؤں گا جی، خوش ہو جاؤں گا۔ اور وہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی تھی۔ دیکھو ابراہیم نے بھی حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی، لہذا تم بھی اپنے بچوں کی قربانی دو۔ یہاں کی مناسبت سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو سیرت کی کتابوں میں، حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دادا ہے، انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا جی۔ اب خدا کی شان یہ ہے، اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے، اور اب منت پوری کرنی تھی، نظر پوری کرنی تھی۔ اب انہوں نے قرعہ ڈالا کہ کس بچے کو قربان کیا جائے، تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام لکھا۔ تو چونکہ بیٹا بڑا پیارا تھا کہ اب اس کا حل کرنا چاہیے جی، منت بھی پوری ہو جائے، نظر بھی پوری ہو جائے، اور بیٹا بھی قربان ہونے سے بچ جائے جی۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک کائن ہے، ایک نجومی عورت ہے، اس کے پاس جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کے پاس گئے، اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف بچے کے نام کا قرعہ ڈالیں گے اور ایک طرف اس کے مقابلے میں اونٹ رکھیں گے، اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر ڈالتا تو انسان کی جو جان ہوتی، اس کا جو فدیہ ہوتا 10 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ، حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا گیا اور ساتھ میں 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالا گیا۔ جب پہلی مرتبہ ڈالا گیا تو نام حضرت عبداللہ کا نکلا جی، پھر معاف کر دیا جی۔ دوسری مرتبہ ڈالا، اب 20 اونٹوں کا ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، یہاں تک کہ 9 باری ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلتا آیا، اونٹوں کی تعداد بڑھتی گئی جی، 90 تک پہنچ گئی۔ جب 10ویں مرتبہ قرعہ ڈالا تو اونٹوں کا قرعہ نکلا اور حضرت عبداللہ کا بچ گئے۔ تو پھر کیا ہوا جی، حضرت عبداللہ کے بدلے میں نظر اور منت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پھر 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی دیت 100 اونٹ بنتی ہے۔ اگر آج انسان کی قیمت ہوتی ہے نا یہ 10 اونٹ، ویسے بھی آج کل کون کسی کو معاف کرتا ہے جی، انسان کا قتل ایسے ہے جیسے مکھی کو مارنا ہے جی۔ تو اللہ نے کیا کیا جی، انسان کی قیمت کو، اس کی عظمت اور شرافت کو اتنا بڑھایا کہ 100 اونٹوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، تاکہ کل کوئی بندہ کسی کو آنن فانن قتل نہ کرے، قتل کرے تو کم از کم 20-30 مرتبہ پہلے سوچے جی۔ فرمایا یہ مشرکین، یہ ان کے شرکاء نے ان کا یہ عقیدہ اس لیے بنایا تھا تاکہ لیردوہم، تاکہ یہ ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں جی۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے اوپر ان کا دین خلط ملط ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا نا یہ رسمیں وہ نہ گڑتے جی، نہ وہ بتوں کے نام کے
کھیتی باڑی دیتے، نہ چپائی دیتے، نہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے۔ اللہ نے اس لیے چاہا کیونکہ ان کی اعمال ہی ایسے تھے، ان کی بدعمالیاں ایسی تھیں، خباثتیں ایسی تھیں۔ وَذَرْهُمْ، میرے پاک پیغمبر چھوڑ ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کے ان عقیدوں کو بھی، ان نظریات کو بھی چھوڑ جو یہ کرتے ہیں۔